بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اگر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی کوئی اتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں، لیکن یہ ہے کہ مئی 9 کے حوالے سے اب ان کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کے اگینسٹ مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 6 مقدمات جو ہیں ان کے اگینسٹ، جو مئی 9 کے اٹیکس تھے، اور ان اٹیکس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ملٹری انسٹالیشنز، ملٹری بلڈنگز، فوج کی جو عمارتیں تھیں اس طرح. اس کے حوالے سے ان کے خلاف 6 مقدمات درج ہو چکے ہیں. اور یہ مقدمات راولپنڈی میں درج ہوئے، گوجرانوالہ میں ہوئے، فیصل آباد میں اور میاں والی میں. اور ابھی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی اور بھی مقدمات درج ہوں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور چونکہ لاہور میں آپ کو بتایا کہ ایک اٹیک ہوا تھا، اور بھی بہت سی جگہوں میں اٹیک ہوا. جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو فوج کی طرف سے بار بار کہا جاتا رہا، اور پھر اسی طریقے سے سول گورنمنٹ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، کہ اب جو فوکس ہے وہ ماسٹر مائنڈز کے اوپر، جو پلانرز تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا کہ کس طریقے سے، اور جن لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا. تو اس حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں، تو لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے. اور یہ سٹیج عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی اب چونکہ نامینیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس نامینیشن میں ایک بات بڑی اہم ہے یہ بتانے کی کہ یہ جتنی بھی جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز جو بنائی گئی تھیں ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یہ ان کا نام ایف آئی آرز میں مطلب ہے کہ ڈالا جا رہا ہے، ایف آئی آرز میں ایڈ کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ ابھی تک پکڑے گئے، اور جو لاسٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بتایا گیا تھا کہ جی کوئی 102 جو ملزمان ہیں وہ پکڑے، ان کو پکڑ کے حوالے کیا گیا ملٹری کے. تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں جو اتھارٹیز کے سامنے، اور پھر جی آئی ٹی نے بھی ظاہر ان سے بات کی ہوگی. اس لحاظ سے ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھی، ان اسٹیٹمنٹس کے تناظر میں یہ ایف آئی آرز عمران خان صاحب کے اگینسٹ درج ہوئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں لوگوں کی، وہ ٹیلی وائز بھی ہوئیں، ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چلوایا گیا. اور اس میں وہ یہی بات کر رہے تھے. کچھ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ انفلوئنس ہوئے، ہم عمران خان صاحب کی جو تقریریں تھیں، وہ جو بات کر رہے تھے فوج کے اگینسٹ، جو بات کرتے رہے تھے، تو اس سے ہم انسٹیگیٹ ہوئے. اچھا، اسی لحاظ سے زمان پارک کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اور اسی لحاظ سے یہ جو سارے کا سارا ابھی جو عمران خان کی نامینیشن ایف آئی آرز میں ہو رہی ہے، اس کی بنیاد جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسرا پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے اور بھی کچھ لیڈرز، اب یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بعد میں سامنے آئے ہیں جو اپروول کی بات آ رہی ہے بہت سے لوگ، اور یہ کہ جی کوئی بہت اہم لوگ گواہی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ. اب وہ والی چیز کب سامنے آ سکتی ہے، کب سامنے آئے گی، وہ ایک مطلب ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن جس طرح فیاض الحسن چوہان آپ کو پتا ہے، انہوں نے بھی الزام یہی لگایا کہ عمران خان کے انسٹیگیشن کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. اسی لحاظ سے فردوس عاشق آوان اور بہت سے جو ان کے مختلف لیڈرز ہیں، ایون پرویز خٹک صاحب نے آپ دیکھیں انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا. اور اسد عمر تک نے یہ کہا کہ جی ہم تو اس چیز کے خلاف تھے، اور یہ جو عمران خان صاحب کہتے رہے اس نے اسی طرح کیلیمنیٹ ہونا تھا مئی 9 کے حوالے سے. اس لحاظ سے اس وقت جو سچویشن ہے، ابھی اور بھی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے مقدمات ہیں. کچھ مقدمات ان کی مبینہ کرپشن کے بارے میں ہیں جو کہ نیب جن کو دیکھ رہا ہے. باقی اور مختلف مقدمات، مختلف نوعیت کے مقدمات پچھلے کافی عرصے سے ان کے خلاف درج ہو رہے ہیں. اور جس کے متعلق پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ کوئی 150-200 کے درمیان اب یہ مقدمات کی تعداد ہو چکی. لیکن میری نظر میں، میری ذاتی جو میرا ویو ہے اس میں، یہ جو مقدمات ہیں جو مئی 9 سے ریلیٹڈ،
یہ یہ بہت سیریس ہیں مقدمات. مطلب ہے کہ بہت سے آپ کو بتایا کہ مقدمات ایسے ہیں کہ جن کو میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ مقدمات یا وہ ایف آئی آرز نہیں لاج ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں رواج اس قسم کا ہے کہ اگر ایک تو جھوٹے مقدمات بھی بہت درج ہوتے ہیں، اور پھر یہ والی بات کہ جی اگر فرض کریں کہ پالیٹکس میں اگر آپ ہیں اور پولیٹیکل جو اپوننٹس کے اگینسٹ جھوٹے مقدمات جو درج کروانا یا ایف آئی آرز لاج کروانا، ان کو مقدمات میں پھنسوانا، یہ ایک عام سی مطلب ہے کہ ایک معمول ہے انفارچونیٹلی، اور اس چیز سے ہم نہیں نکل پا رہے. اور ہر کوئی اس کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ اپنے اپوننٹس کے ساتھ وہی کرتا ہے، اور پھر اپوننٹ جو ہے جب وہ حکومت سے اتر کے وہ جب اپوزیشن میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سب کچھ یہی ہوتا ہے. اچھا، اب امپورٹنٹ بات اس میں ایک اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ فوج کی طرف سے یہ بارہا کہا جا چکا ہے، اور ایون جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں ایک تو یہ کہ ماسٹر مائنڈز، وہی والی ماسٹر مائنڈ اور فیسیلیٹیٹرز، ان کے اوپر انہوں نے زور دیا کہ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی پلانرز اور ان کو پکڑا جائے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، اور ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ایک بات جو انہوں نے اہم کی وہ یہ کہ جی ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس مطلب ہے کہ کنکریٹ ایویڈنس موجود ہے کہ کس طرح سے یہ ساری پلاننگ ہوئی، اور اس بات کی نہ صرف فوج کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا، بلکہ سول گورنمنٹ بھی، پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، ڈیفنس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، پروونشل گورنمنٹس بھی یہ کہہ چکی ہیں. اچھا، دوسری طرف اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ فلی پریپیئرڈ ہیں. انہوں نے کل اپنا جو وہ یوٹیوب کے اوپر آج کل بات کرتے ہیں ہر روز رات کو، ہر روز کسی دن ٹائم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہر روز بات کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ اور اپنے فالوورز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو جو لاسٹ ان کا جو ایڈریس تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ملٹری کورٹس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وکیل بھی نہیں کروں گا، میں خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کے کیس چلایا جائے گا کہ نہیں چلایا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا جو اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ پاسبلی عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے سامنے شاید وہاں نہ چلایا جائے. جو میری اپنی رائے ہے، یہ میرا اپنا انالیسز ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ کے سامنے نہیں چلایا جائے گا، بلکہ جس قسم کی ایویڈنس کی بات کی جا رہی ہے اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا. مقدمات بھی چونکہ فی الحال اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہی ان کے خلاف جتنے بھی درج ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ سب چیزیں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اسی کانسپریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی کانسپریسی ان کے خلاف تھی، یہ کانسپریسی پی ٹی آئی کے خلاف تھی، اور اس میں تو وہ ظاہر ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ انوالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو ہے سازش جو ہے ان کے اگینسٹ، جو عمران خان کے اگینسٹ یا پی ٹی آئی کو ان پاپولر کرنے کے لیے، تاکہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑ سکے، وہ الیکشن نہ لڑ سکیں، اور یہ کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے واٹ ایور جو بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بار بار وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. سو ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کانسپریسی ہے. اچھا، کل انہوں نے جو اور ایک اور بات کی، اور وہ بھی بار بار بات کرتے ہیں اپنے کہ جی کہ مجھے مارنے کی بات، کہ مجھے قتل کرنے کی، کہ جی کانسپریسیز کی بات کرتے ہیں. اور کہ انہوں نے کل تو بہت سی گنوا دے کہ جی پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ 2-3 وہ کہہ رہے تھے کہ میری لائف کے اوپر اٹیمپٹس ہوئی، ابھی ریسنٹلی کچھ ویکس تک وہ یہ کہہ رہے تھے. لیکن آج وہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ نمبر آف جو اٹیمپٹس ہیں ان کی لائف کے اوپر وہ اب کہتے ہیں وہ اب نمبر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جب شاید کے پی کے سے ہیلی کاپٹر سے یا ڈی اے وہ کہیں سے آ رہے تھے، شاید ڈی آئی خان سے آ رہے تھے یا کہاں سے، تو وہ جب ایمرجنسی میں اس جہاز کو اتارا گیا یہ اٹک کے علاقے میں، چوئی نثار صاحب کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے، یا جو ان کے اپنے سرور خان صاحب پی ٹی آئی میں تھے، اب تو ہر چھوڑ چکے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی میں وہاں پہ کہیں اتاری جب جہاز آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ہیلی کاپٹر اترا تھا. تو اور پھر وہ جا کے جب ہیلی کاپٹر ہوتا تھا بچوں کے ساتھ انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی وہاں پہ جو موجود تھے، وہ اس قسم کی یا ان سے ہاتھ ملایا تھا انہوں نے. تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیسیکلی اٹیمپٹ تھی ان کی لائف کے اوپر، اور جو پیٹرل تھا یا اس جہاز اس ہیلی کاپٹر کا اس میں کچھ مکس کر دیا گیا تھا. اچھا، اسی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے فارمر چیف منسٹر کے پی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ 2 بار ان کو مارنے کی جو
مطلب ہے کہ سازش تھی. کچھ رپورٹس ان کے پاس، ایک دفعہ تو ان کے جو ہیلی کاپٹر کے اوپر راکٹ اٹیک کیا جانا تھا اور ظاہر ہے جو نہیں ہوا. تو اینی ہاؤ عمران خان صاحب اب اپنے اس بارے میں وہ صرف وزیر آباد والی بات نہیں کرتے. وہ جب اسلام آباد کا یہ جو کورٹ کمپلیکس، اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہاں پہ جب پیش ہوئے تھے اس کی بات اب وہ نہیں کرتے. صرف وہ اب اور بھی انسیڈنٹس کافی گنوا رہے ہیں کہ جی جب ملٹیپل انسیڈنٹس کہ جی اس موقع کے اوپر بھی، اس موقع کے اوپر، اور اپنی ظاہر اگر کل کی آپ ان کو یوٹیوب دیکھیں تو اس لحاظ سے خان صاحب جو ہیں وہ جو الزامات جو لگا رہے ہیں یا کاؤنٹر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے متعلق وہ ہو رہا ہے اور اس کو جس طرح کاؤنٹر کرنے کی وہ کوشش ہے، جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے اسی کے مطابق وہ آگے چل رہے ہیں. باقی وہ اس لحاظ سے بھی پریپیئرڈ ہیں کہ جی وہ ان کو کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے. اچھا باقی کیسز کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن JIT کی جو اگر آپ ریکمنڈیشن دیکھیں اگر یا ان کیسز کو دیکھیں آپ، جس نوعیت کے کیسز یہ مے-9 کے حوالے سے ان کے اگینسٹ یہ کیسز درج ہو رہے ہیں، تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں ان کی گرفتاری بہت زیادہ پاسبل ہے کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا، انلیس کہ وہ تمام کے تمام جتنے بھی کیسز نئے کے جو کیسز آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ وہ کورٹ میں چلے جائیں اور پھر وہ جو بیل بفور اریسٹ لے لیں اور پھر یہ انشور کریں گے جی آپ مجھے انویسٹیگیشن میں شامل کر لیں لیکن مجھے آپ اریسٹ نہ کریں. یہ اب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بیکاز نمبر آف کیسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رجسٹر ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 1 2 3 4 5 6 کیسز تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ابھی ہو چکے ہیں، اور ان میں اگر فرض کریں وہ بیل فور اریسٹ لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے اور کئی کیسز آئندہ دنوں میں آپ کو درج ہوتے ہوئے مختلف پاکستان کے حصوں میں وہ نظر آ رہے ہوں گے. اور اس لحاظ سے اگر فرض کریں کہ جی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے کہ جی ان کو گرفتار کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اب وہ اس قسم کا کام کر سکتی ہے. لیکن PTI کا یہ اوپینین ہے، عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اریسٹ کیا گیا اور تو وہ مزید پاپولر ہوں گے. ان کا یہ خیال ہے ان کی پاپولیرٹی عوام میں زیادہ بڑھے گی اور اس چیز کا ان کو نقصان نہیں ہوگا. باقی وہ اس ساری چیز کو جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو وہ اپنے خلاف کانسپریسی سمجھ رہے ہیں اور وہ اس چیز سے انکاری ہیں. جو ایویڈنس آپ دیکھیں سامنے آیا کہ مے-9 میں کس طریقے سے ایک پیٹرن کے ساتھ ہر جگہ جہاں پہ بھی یہ لوگ گئے فوج کے مطلب ہے کہ انسٹالیشنز کے اوپر اور اس کا نمبر بہت زیادہ ہے جہاں پہ بھی انہوں نے جا کے اٹیک کیا. ایسا ہے کہ دفاتر کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور وہ سارے کا سارا خود ہی سے ہو گیا یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی. اور پھر جس قسم کی آڈیوز آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، پوری دنیا نے سنی، جو آڈیوز آئی تھیں جس میں ان کے رہنما جو ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جانا ہے. کوئی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے GHQ کے سامنے جانا ہے، GHQ جانا ہے. کوئی کہتا ہے جی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس وہاں پہ جانا ہے. تو یہ سارا جو ہے ایک طرف یہ سب ایویڈنس اور پھر یہ لوگوں کی گواہیاں سب کچھ، دوسری طرف عمران خان صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ. فیصلہ نہیں آؤ کورٹ سے کرنا ہے. لیکن جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کی ملٹری کورٹ کے سامنے میرا نہیں خیال کہ ان کا کیس وہاں پہ ریفر کیا جائے گا. اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز اور پوری دنیا میں ویسے خبریں پھیلیں گی اور سارا کچھ ہوگا اور یہ کہا جائے گا جی کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی اور یہ سارا کچھ. اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے گی کہ ان کا کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے ہی پیش کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.